اسلام اور تاریخ میں جسے ذوالقرنین کہا جاتا ہے، ایک ایسی شخصیت ہے جس کا ذکر اسلام کے مقدس صحیفے قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ ذوالقرنین کا واقعہ قرآن مجید میں اخلاقی اور مذہبی تعلیمات کو پہچاننے کے لیے پیش کی گئی بہت سی روایتوں میں سے ایک ہے۔ اگرچہ قرآن مجید ذوالقرنین کی ایک وسیع سوانح حیات فراہم نہیں کرتا، مسلم علماء اور مورخین نے مختلف ذرائع سے ان کے بارے میں اضافی معلومات جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ذوالقرنین کے واقعے کا جائزہ لیں گے جیسا کہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، اور اس پراسرار شخصیت کو سمجھنے کے لیے مختلف تشریحات اور تاریخی زاویہ نظر کو تلاش کریں گے۔ ذوالقرنین کا واقعہ بنیادی طور پر قرآن مجید کی سورہ کہف میں بیان کیا گیا ہے۔ ذوالقرنین کی اصطلاح کا ترجمہ دو سینگوں والا ہوتا ہے، جو ایک ایسے حکمران یا رہنما کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کے پاس بڑی طاقت اور تسلط ہو۔ یہ واقعہ سورہ کہف کی آیت 83 سے 98 میں بیان ہوا ہے۔ ذوالقرنین کا واقعہ علم کی تلاش میں سفر سے شروع ہوتا ہے۔ وہ مشرق اور مغرب کا سفر کرتا ہے، اور اپنے سفر میں وہ مختلف ثقافتوں، لوگوں اور زمینوں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ یہ علم حاصل کرنے اور متنوع تجربات سے سیکھنے کی اہمیت پر قرآنی زور کی عکاسی ہے۔ جب ذوالقرنین اپنا سفر جاری رکھتے ہیں تو اس کا سامنا مختلف برادریوں سے ہوتا ہے، جن میں سے کچھ اس کی مدد اور رہنمائی کے خواہاں ہیں۔ ان کمیونٹیز میں سے ایک کو لوگ جو تقریباً ایک لفظ بھی نہیں سمجھتے تھے، جس کے بارے میں قرآن مجید کی سورہ کہف آیت نمبر 18 سے 93 کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ زبان کی رکاوٹوں کی وجہ سے اس کے ساتھ مؤثر طریقے سے بات چیت کرنے سے قاصر تھے۔ اس کے باوجود وہ ان کی مدد کرنے کا راستہ تلاش کرتا ہے۔ ذوالقرنین ایک ایسی جگہ پہنچتے ہیں جہاں لوگ دو مصیبت زدہ قبیلوں یاجوج ماجوج سے ان کی حفاظت کے لیے اس سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ یاجوج ماجوج قبائل فساد اور تباہی پھیلانے کے لیے مشہور تھے۔ ان کے خطرے سے نمٹنے کے لیے ذوالقرنین ان کو مزید نقصان پہنچانے سے روکنے کے لیے لوہے اور تانبے سے بنی ایک رکاوٹ یا دیوار بناتا ہے۔ قرآن مجید اس بات پر زور دیتا ہے کہ ذوالقرنین کے اعمال الہی حکمت سے رہنمائی کرتے تھے۔ وہ تسلیم کرتا ہے کہ اس کے پاس جو طاقت اور قابلیت ہے وہ خدا کی طرف سے آتی ہے، اور وہ اپنے اختیار کو ان علاقوں میں انصاف اور استحکام لانے کے لیے استعمال کرتا ہے جس کا وہ سامنا کرتا ہے۔ قرآن مجید واضح طور پر ذوالقرنین کی تاریخی شخصیت کی نشاندہی نہیں کرتا، جس سے مختلف تشریحات اور قیاس آرائیوں کی گنجائش باقی رہ گئی ہے۔ صدیوں کے دوران مسلمان علماء اور مورخین نے اس کی شناخت کے بارے میں مختلف نظریات پیش کیے ہیں۔ ذوالقرنین کے ساتھ متعدد تاریخی شخصیات مختلف روایات اور ثقافتوں میں وابستہ رہی ہیں۔ کچھ نمایاں تشریحات میں شامل ہے سکندر اعظم۔ سب سے زیادہ قبول شدہ شناختوں میں سے ایک یہ ہے کہ ذوالقرنین سے مراد سکندر اعظم مطلب 323 سے 356 قبل مسیح مقدونیہ کا بادشاہ اور فاتح ہے۔ یہ نظریہ ذوالقرنین اور سکندر کی واقعات کے درمیان مماثلت پر مبنی ہے، بشمول ان کے وسیع سفر اور رکاوٹوں کی تعمیر۔ تاہم یہ شناخت متنازع نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن کی تاریخی درستگی اور ذوالقرنین کی زندگی کے وقت کے بارے میں سوالات اٹھاتا ہے۔ دوسرا، سائرس اعظم۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ ذوالقرنین سائرس اعظم یعنی 530 سے 600 BC ہو سکتا ہے۔ قدیم ایرانی سلطنت ایکیومینٹ کا بانی بھی ہو سکتا ہے۔ سائرس اپنی فتوحات اور مذہبی رواداری کی اپنی پالیسی کے لیے جانا جاتا ہے، جو قرآن مجید میں ذوالقرنین سے منسوب منصفانہ اور صالح کردار کے مطابق ہے۔ سکندر اور سائرس کے علاوہ ذوالقرنین کے ممکنہ امیدواروں کے طور پر
تجویز کردہ دیگر تاریخی شخصیات میں ذوالقرنین قبل از اسلام عربی بادشاہ اور سکندر ذوالقرنین فارسی ادب سے تعلق رکھنے والی شخصیت میں شامل ہے۔ ذوالقرنین کی شناخت سے قطع نظر مسلم علماء اس کہانی سے اخذ کردہ علامتی اہمیت اور اخلاقی اسباق پر زور دیتے ہیں۔ ذوالقرنین کا سفر علم اور حکمت کی جستجو کی علامت ہے اور اس کی منصفانہ حکمرانی صداقت اور الہی اصولوں کی رہنمائی کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ ذوالقرنین کا واقعہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کو یکساں ترغیب دیتا رہتا ہے۔ انہیں علم حاصل کرنے کی، انصاف اور ہمدردی کے ساتھ کام کرنے اور متنوع ثقافتوں اور لوگوں کے ساتھ مشغول ہونے کی ترغیب دیتا ہے۔ قرآن مجید میں قرآن ذوالقرنین کی علم کی جستجو، قیادت کی نوعیت اور عدل و ہمدردی کے ساتھ کام کرنے کی اہمیت کے بارے میں قیمتی اسباق اور بصیرت فراہم کرتا ہے۔ اگرچہ ذوالقرنین کی شناخت تاریخی قیاس آرائیوں کا موضوع بنی ہوئی ہے، لیکن اس واقعے کا پائیدار پیغام مومنین کے ساتھ گونجتا رہتا ہے اور دنیا میں مثبت اثر ڈالنے کی کوشش کرنے والے افراد کے لیے الہام کا ذریعہ بنتا ہے۔